قیامت ایک دن تمام دنیا، انسان، حیوان، جن، فرشتے، آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب فنا ہو جائیں گے، اللہ کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا۔ اسی کو قیامت آنا کہتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور ہم آپ کو اس ویڈیو میں قیامت آنے سے لے کر قیامت آنے کے بعد اور دجال سے لے کر مہدی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور یاجوج اور ماجوج، جنت، دوزخ، ان سب کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہو سکے تو اپنے دوستوں اور گھر والوں کو بھی شیئر کر کے دکھائیں۔ قیامت آنے کی پہلی نشانیاں میں خسف، یعنی 3 جگہ آدمی زمین میں دھس جائیں گے، پورب سے پچھم میں اور عرب میں۔ علم دن اٹھ جائے گا، جہالت کی کثرت ہوگی، شراب اور زنا کی زیادتی ہوگی، اور اس بے حیائی کے ساتھ ہوگی کہ جیسے گدھے گھوڑا کھاتے ہیں۔ مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ مال کی زیادتی ہوگی، عرب میں کھیتی اور باغ میں نہریں جاری ہوں گے، نہر فرات اور خزانے کھول دیے جائیں گے، اور وہ خزانہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ مرد اپنی عورت کے کہنے میں ہوگا، ماں باپ کی نہ سنے گا، دوستوں سے میل جول رکھے گا اور ماں باپ سے جدائی۔ گانے بجانے کی کثرت ہوگی، ودکار اور نااہل سردار بنائے جائیں گے۔ ذلیل جن کو تن کا کپڑا نہ ملتا تھا وہ بڑے بڑے محلوں پر اترائیں گے۔ مسجد میں لوگ چلائیں، اسلام پر قائم رہنا اتنا کٹھن ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ وقت یعنی ٹائم میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال صرف مہینہ کے اور مہینہ صرف ہفتہ کے اور ہفتہ صرف دن کے، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جل بھڑک کر ختم ہو گئی، یعنی وقت بہت جلد گزرے گا۔ درندے، جانور آدمی سے بات کریں گے، سورج پچھم سے نکلے گا۔ اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت میں اسلام لانا قبول نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بڑے دجال کی 30 دجال اور ہوں گے جو سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ان دجالوں میں بہت سے گزر چکے ہیں اور جو باقی ہیں ضرور ہوں گے۔ دجال یا کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی اور خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، یعنی کافر جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر کو نہ دکھائی دے گا۔ یہ بہت تیزی سے پوری دنیا کا سیر کرے گا، 40 دن میں حرمین شریف کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا۔ 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن مہینہ بھر کے برابر، اور تیسرا دن ہفتہ کے برابر، اور باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا، ایک باغ اور ایک آگ اس کے ساتھ ہوگی جس کا نام جنت دوزخ رکھے گا، جہاں جائے گا ان کو ساتھ لیے ہوگا۔ اس کی جنت دراصل آگ ہوگی اور اس کا جہنم آرام کی جگہ ہوگی۔ لوگوں سے کہے گا کہ ہم کو خدا مانو، جو اسے خدا کہے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اسے اپنی جہنم میں پھینک دے گا۔ مردے لائے گا، پانی برسائے گا، زمین کو حکم دے گا، وہ سبزی اگائیں گی۔ ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفن شہد کی مکھیوں کی طرح دل کے دل اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس قسم کے بہت سے شبد دکھائے گا، اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے، واقعے میں کچھ نہ ہوگا، اس لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ جب حرمین شریف میں جانا چاہے گا تو فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے۔ دجال کے ساتھ یہودی کی فوج ہوگی اور پوری دنیا میں کفر پھیل جائے گا۔ پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، اور آپ حضور علیہ السلام کی اولاد میں حسنی سید ہوں گے، آپ امام و مجتہد ہوں گے۔ قیامت کے قریب جب تمام دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور اسلام صرف حرمین شریف ہی میں رہ جائے گا، اولیاء اور ابدال سب وہیں ہجرت کر جائیں گے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی وہاں موجود ہوں گے، اولیاء انہیں پہچانیں گے اور تمام مسلمان کو ان سے بیعت لینے کو کہیں گے، لیکن وہ سب انکار کریں گے تو غیب سے آواز آئے گی، یا اللہ، یہ خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ تو پھر تمام مسلمان ان کے
ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام آ جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا ہوگا۔ جب دجال ساری دنیا پھرا کر ملک شام کو جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے پوروی مینار پر آسمان سے اتریں گے۔ یا صبح کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں اور ادھر دجال ملعون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، جیسے پانی سے نمک پگھلتا ہے، اور اس کی سانس کی خوشبو وہاں تک جائے گی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے۔ دجال بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، اس سے وہ واصل جہنم ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلے گا۔ یہ ایک قوم ہے، یاف بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ زمین میں فساد کرتے تھے، باہر کے موسم میں ہری چیزیں سب کھا جاتے اور سوکھی چیزوں کو لاد لے جاتے، آدمیوں کو بھی کھا جاتے اور جنگلی جانوروں سانپ بچھو تک کو چٹ کر جاتے۔ یہ سب دیکھ کر حضرت ذوالقرنین نے انہیں دیوار کھینچ کر ان کا آنا روک دیا، لیکن جب دجال کو قتل کر کے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے، تب دیوار توڑ کر یاجوج و ماجوج نکالے اور زمین میں بڑا فساد مچائیں گے، لوٹ مار قتل وغیرہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں ہلاک و برباد کر دے گا۔ پھر جتنے یہودی عیسائی بچے رہیں گے وہ آپ پر ایمان لائیں گے۔ اس وقت تمام جہاں میں دین ایک دین اسلام ہوگا اور مذہب ایک مذہب اہل سنت ہوگا، اور اس وقت کے بچے سانپ سے کھیلیں گے، شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے، آپ نکاح کریں گے اور اولاد بھی ہوگی، 40 برس تک رہیں گے اور بعد وفات روز انور میں دفن ہو۔ اس کے بعد دابۃ الارض نکلے گا۔ یہ ایک عجیب شکل کا جانور ہے جو کہ کوہ صفا سے نکلے گا۔ تمام شہروں میں بہت جلد پھر فصاحت سے کلام کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی۔ عصا سے مسلمان کے ماتھے پر ایک چمکدار نشان لگائے گا اور انگوٹھی سے کافر کے ماتھے پر ایک کالا دھبا۔ اس وقت تمام مسلم و کافر علانیہ ظاہر ہوں گے، یعنی کھلم کھلا پہچانے جائیں گے۔ یہ نشانی کبھی نہ بدلے گی، اور جو لوگ ایمان لانا چاہیں گے وہ کبھی ہرگز ایمان نہ لائے گا، اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب قیامت آنے کو صرف 40 برس رہ جائیں گے، تب ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کے بغلوں سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی روح نکل جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے، انہی کافروں پر قیامت آئے گی۔ یہ چند نشانیاں اس ویڈیو میں بیان کی گئی، ان میں سے بعض ظاہر ہو چکی اور کچھ باقی ہے۔ جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں سے وہ خوشبودار ہوا گزریں گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے، تو اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا جس میں کسی کو اولاد یعنی بچے پیدا نہ ہوں گے، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہو جائیں گے، اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار لپ ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، مطلب سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوں گے کہ ایک اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ پہلے اس کی آواز ہلکی ہوگی، بعد میں دھیرے دھیرے بہت تیز ہو جائے گی، لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر آسمان، زمین، دریا، پہاڑ، یہاں تک کہ خود سور اور اسرافیل علیہ السلام پر تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اللہ واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا دوسرا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے اور سور کو پیدا کریں گے، دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا، اور سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین فرشتے، انسان، جن، حیوان سب موجود ہو جائیں گے۔ لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے، ان کا اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا
اور حشر کے میدان میں لائے جائیں گے۔ یہاں حساب جزا کے انتظار میں کھڑے ہوں۔ زمین تانبے کی ہوگی، سورج نہایت تیزی پر سر سے بہت قریب ہو، گرمی کی سختی سے بھیجے کھولتے ہوں گے، زبان سوکھ کر کوٹا ہو جائیں گی، بازو کی مونگ سے باہر نکل آئیں گی، پسینہ بہت آئے گا، کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے گلے تک، کسی کے منہ تک، جس کا جیسا عمل ہوگا ویسی ہی تکلیف ہوگی۔ پھر پسینہ بھی نہایت بدبودار ہوگا، اسی حالت میں بہت دیر ہو جائے گی، 5 حج برس کا تو وہ دن ہوگا، اور اسی حالت میں آدھا گزر جائے گا۔ لوگ سفارش تلاش کریں گے جو اس مصیبت سے چھٹکارا دلائے اور جلد فیصلہ ہو۔ سب لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے حضرت نوح کے پاس جاؤ، وہ حضرت ابراہیم کے پاس بھیجیں گے، حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کو کہیں گے، حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، ہمارے آخری مولا رحمت عالم سردار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ جب لوگ ہمارے حضور سے فریاد کریں گے اور شفاعت کی درخواست لائیں گے تو حضور فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے تیار، یہ فرما کر بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، پاؤ گے شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ اب حساب شروع ہوگا، میزان عمل میں اعمال توتلے ہو جائیں گے، اپنے ہی ہاتھ پاؤں بدن کے اعضاء اپنے خلاف گواہی دیں، زمین کے جس حصے پر کوئی عمل کیا تھا وہ بھی گواہی دینے کو تیار ہوگا، نہ کوئی یار ہوگا نہ مددگار، نہ باپ بیٹے کے کام آنے والا ہے، نہ بیٹا باپ کے اعمال پوچھے جا رہے ہیں، زندگی بھر سب کیا ہوا سامنے ہے، نہ گناہ سے انکار کر سکتا ہے، نہ کہیں سے نیکیوں مل سکتی ہیں، بس اسی بے بسی کے وقت میں دستگیر بے قسم حضور پور نور محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے اور اپنے ماننے والے کی شفاعت فرمائیں گے۔ حضور کی شفاعت کئی طرح کی ہوگی، بہت سے لوگ آپ کی شفاعت سے بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور بہت سے لوگ جو دوزخ کے لائق ہوں حضور کی سفارش سے دوزخ سے بچ جائیں گے، اور جو گنہگار مسلمان دوزخ میں پہنچ چکے ہوں گے وہ حضور کی شفاعت سے دوزخ سے نکالے جائیں گے، جنتی ہو کی شفاعت کر کے ان کے درجے بلند کرائیں گے۔ حضور کے علاوہ باقی انبیاء، صحابہ، اولیاء، شہداء، حنفاء، حجاج بھی شفاعت کریں گے، لوگ کو اپنے تعلقات یاد دلائیں گے۔ اگر کسی نے عالم کو دنیا میں وضو کے لیے پانی لا کر دیا ہوگا تو وہ بھی یاد دلا کر شفاعت کے لیے کہے گا اور وہ اس کی شفاعت کرے، یا قیامت کا دن جو 1000 برس کا دن ہوگا، جس کی مصیبتیں بے شمار و ناقابل برداشت ہوگی، یہ دن انبیاء، اولیاء، صالحین کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا کہ اس میں اتنا وقت لگا جتنا ایک وقت کی فجر نماز میں لگا، بلکہ اس سے بھی کم، یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھپک میں سارا دن طے ہو جائے۔ سب سے بڑی نعمت تو مسلمانوں کو اس دن ملے گی، وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اب اس کے بعد آدمی کو ہمیشہ کے گھر جانا ہے، کسی کو آرام کا گھر ملے گا جس کے عیش و عاش اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کو جنت کہتے ہیں، کسی کو تکلیف کے گھر میں جانا پڑے گا جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں، اسے جہنم اور دوزخ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جنت دوزخ بن چکی ہے اور اب موجود ہے، یہ نہیں کہ قیامت کے دن بنائی جائے گی۔ قیامت، حشر، حساب، ثواب، عذاب، جنت، دوزخ، سب کے وہی معنی ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہیں، لہٰذا جو آدمی ان چیزوں کو تو حق کہے مگر ان کے معنی کچھ اور کہے، مثلاً یہ کہے کہ ثواب کے معنی ان چیزوں کا منکر ہے اور جو منکر ہے وہ کافر، قیامت بے شک ضرور قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حشر روح اور جسم دونوں کا ہوگا، جو کہے صرف روح اٹھے گی، جسم زندہ نہ ہوں گے، وہ بھی کافر ہے۔ دنیا میں جو روح جس بدن میں تھی اس روح کا حشر اسی بدن میں ہوگا، ایسا نہیں کہ نیا بدن پیدا کر کے اس میں روح ڈالی جائے گی۔ بدن کی اعضاء اگرچہ مرنے کے بعد ادھر اوپر ہو جائے اور جانوروں کی خوراک ہو
گئے، مگر اللہ تعالیٰ ان سب باڈی پارٹ کو جمع کر کے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ حساب حق ہے، اعمال کا حساب ہوگا، میزان حق ہے، یہ ایک ترازو ہوگی، اس کے 2 پلے ہوں گے، اس پر لوگوں کے اچھے برے اعمال تولے ہو جائیں گے۔ پل صراط حق ہے، یہ ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز جنت کا راستہ ہے، سب کو اس پر چلنا ہوگا، کافر نہ چل سکے گا اور جہنم میں گر جائے گا، مسلمان پار ہو جائیں گے۔ کوئی تو اتنی جلدی جیسے بجلی چمکی، ابھی ادھر تھے ابھی وہ گھر پہنچ گئے، کوئی تیز ہوا کی طرح، کوئی تیز گھوڑے کی طرح، کوئی دھیرے دھیرے، کوئی گرتے پڑتے کانپتے لنگڑا۔ جتنا اچھا عمل ہوگا اتنی ہی جلدی پار ہوگا۔ حوض کوثر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، حق ہے، اس کی لمبائی 1 مہینے کا راستہ ہے اور اتنی ہی چوڑائی ہے، اس کے کنارے سونے کے ہیں، ان پر موتی کے قبے بنے ہیں، اس کی تہ مشک کی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور مسک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو اس کا پانی ایک بار پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا، اس پر پانی پینے کے برتن ستاروں سے بھی گنتی نہ ہوگی۔ اس میں جنت سے 2 نہریں پورے ہیں، ایک سونے کے، دوسرا چاندی کا مقام۔ محمود اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود دے گا، جہاں اگلے پچھلے سب آپ کی تعریف کریں گے۔ لواء الحمد یہ ایک جھنڈا ہے جو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن ملے گا، جس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان ہوئے ہیں، نبی ولی، سب اسی جھنڈے تلے جمع ہوں۔ جنت ایک بہت بڑا اچھا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ اس کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں اور مسک کے گارے سے بنی، زمین زعفران و عنبر کی ہے، کنکریاں کی جگہ موتی جواہرات ہیں، اس میں جنتی ہو کے رہنے کے لیے نہایت خوبصورت ہیرے زیورات اور موتی کے بڑے بڑے محل اور خیمے ہیں۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجہ کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک، دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑا 70 برس کے پہنچے۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آتی، طرح طرح کے پھل، میوے، دودھ، شہد، شراب، جنت کی شراب میں نہ بو ہوگی اور نہ نشہ، اچھے اچھے کھانے، بڑھیا بڑھیا کپڑے جو دنیا میں کبھی کسی کو نصیب نہ ہوئے، وہ جنتی ہو جائیں گے۔ خدمت کے لیے ہزاروں صاف ستھرے غلاموں اور صحبت کے لیے سینکڑوں حوریں ملیں گی جو اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر کوئی ان میں سے دنیا کی طرف جھانکے تو اس کی چمک اور خوبصورتی سے ساری دنیا کے لوگ بے ہوش ہو جائیں۔ بہشت میں نہ نیند آئے گی، نہ بیماری ہوگی، نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کوئی موت آئے گی، نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی، بلکہ ہر طرح کا آرام ہوگا اور ہر خواہش پوری ہوگی، اور سب سے بڑھ کر نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ دوزخ یہ بھی ایک گھر ہے، اس میں دھوپ، اندھیری اور تیز کالی آگ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں، یہ بدک اور کافروں کے رہنے کے لیے بنایا گیا ہے، کافر اس میں ہمیشہ قید رکھے جائیں گے، اس کی آگ دم بدم بڑھتی رہے گی۔ جہنم کی آگ اتنی تیز ہے کہ سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں۔ اگر جہنم کا کوئی داروغہ دنیا میں آ جائے تو اس کی ڈراؤنی صورت دیکھ کر تمام لوگوں کی جان نکل جائے، کوئی زندہ نہ بچے۔ جہنمیوں کو طرح طرح کا عذاب دیا جائے گا، بڑے بڑے سانپ بچھو کاٹیں گے، بھاری بھاری ہتھوڑے سے سر کو چلا جائے گا، بھوک پیاس بہت لگے گی، تل کے تلچھٹ کے ایسا کھولتا پانی اور پینے کو کانٹے دار ریلا پھول کھانے کو ملے گا۔ جب اس پھل کو کھائیں گے تو یہ گلے میں رک جائے گا، اس کے اتارنے کو پانی مانگیں گے تو کھولتا پانی دیا جائے گا، اس کے پینے سے آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر وہ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اسی پانی پر طوس کے مارے ہوئے اونٹ کی طرح گریں گے۔ پرکار جب عذاب سے عاجز آ کر موت کی تمنا کریں گے اور موت بھی نہ آئے گی تو آپس میں مشورہ کر کے جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام
کو پکار کر کہیں گے اب اپنے رب سے ہمارا قصہ تمام کر دو۔ حضرت مالک 1000 برس تک نہ دیں گے۔ حضرت 1000 برس کے بعد کہیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔ تب پھر 1000 برس تک اللہ تعالیٰ کو اس کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے، وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائیں گے دور ہو جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفر ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے۔ پہلے آنسو نکلے گا، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے، روتے راتوں گالوں میں خندقوں کی طرح گڈھے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اتنا ہوگا کہ اگر کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگے۔ جہنمیوں کی شکل ایسی بری ہوگی کہ اگر کوئی جہنم دنیا میں اسی صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورت اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں۔ آخر میں کافروں کے لیے یہ ہوگا کہ ہر کافر کو اس کی قوت کے برابر صندوق میں بند کر کے پھر آگ بھڑکائے جائیں گے اور آگ کا پھوپھل لگائیں گے۔ پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے بیچ میں آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی کفر لگا دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس صندوق کو ایک اور صندوق میں رکھ کر آگ کا پھوپھل لگا کر آگ میں دیا جائے گا، تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ نہ رہا اور یہ عذاب بالا عذاب ہے اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہی رہے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ جب سب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنم میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جنہیں ہمیشہ وہاں رہنا ہے، اس وقت جہنم اور دوزخ کے بیچ میں موت میڑ کی شکل ملا کر کھڑی کی جائے گی۔ پھر ایک پکارنے والا جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانک کے کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکاریں گے، وہ خوش ہو کر جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے چھٹکارا کا حکم ہو۔ پھر ان سے پوچھیں گے کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ پھر وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا اے جنت والو، اب ہمیشہ کے لیے جنت ہے، اب مرنا نہیں۔ اور دوزخیوں کو ہمیشہ کے لیے مرنا نہیں۔ اس وقت جنتیوں کو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہے گا۔